اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ مدنی چینل بہت میں شوق سے دیکھتا ہوں اور ہمیں اس کے بہت ساری معلومات فراہم ہوتی ہے۔ جناب الیاس قادری صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ ہم جب مریض دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو اپنی میڈیسن دیتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہم روحانی علاج بھی بتا سکتے ہیں؟ یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر تو یہ ہمارے پاس آنا پڑے گا، ان کو سیکھنا بھی تو پڑے گا نا۔ اب آپ نے سمجھا کہ یہ مریض جو ہے اس کو نفسیاتی اثر ہے اور چڑھا ہوا اس کو جن، اور ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی کو جن کو ماننے سے کتراتی ہے، تو اس لیے عملیات کی تو پہلے تھوڑا تربیت دے لی جائے۔ ہاں اگر واقعی آپ کو معلومات ہے اس میں بخار میں یہ پڑے اور صاحب وہ فلاں مرض میں یہ پڑے، تو یہ اگر معلومات ہے تو اور آپ کو کسی نے اجازت دی ہوئی ہے تو یہ بتانے میں حرج نہیں ہے۔ دعا کا مشورہ دیں ہر مریض کے لیے، آپ بے جھجک یہ کہتے رہیں یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں۔ یہ سارے ڈاکٹروں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کو یاد رہے نا، یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اول آخر ایک بار درود شریف۔ اور یہ بھی مشورہ دے دیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتے رہو، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی سلامتی۔ ظاہر یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں، یہ نہیں کہ اس کو ٹھیک ہو گیا تو میرے پاس نہیں آئے گا، یہ دوسروں کو بھی بھیجے گا کہ یار یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا قصہ مجھے یاد آیا، وہ کینسر کا ڈاکٹر تھا، اسپیشلسٹ۔ اس نے کہا کہ ایک خاتون میرے پاس روتی ہوئی آئیں اور اس نے کہا کہ مجھے کینسر ہے اور آپ ڈاکٹر بولتے ہیں آپریشن سے بھی گزارا نہیں ہے اور تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں اب آپ کا نام سن کے آئی ہوں۔ بہت رو رہی تھی اور قابل رحم تھی۔ میرے ذہن نے بھی کام کیا اس کی رپورٹیں دیکھ کر کہ اب یہ دن پورے کر رہی ہے بیچاری بس، اور اس کو پین کلر گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھی، نہ انجیکشن نہ گولیاں، لاسٹ اسٹیج تھا اس کا، رو بہت رہی تھی۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس کو مایوس نہیں کیا، کینسر کی مریضہ کو اس کو کہا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود تنجینا پڑھتی رہیں، پھر آپ اللہ کا کرم دیکھیں۔ تو اس نے اس کو فوٹو کاپی دے دی کہ دیکھو یہ ہے درود تنجینا، آپ یہ پڑھتی رہیں۔ تو چلی گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی مریضہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ نے جو مجھے درود شریف بتایا نا، تو میں نے پڑھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ میرا درد جو تھا وہ کم ہوا اور الحمدللہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اور اب میرا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے درود تنجینا ہی پڑھتی ہوں۔ درود تنجینا مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 179 پر ہے، 179۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص یہ درود پاک یعنی درود تنجینا کسی بھی مشکل، آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا کر دے گا۔ تو یہ جو روحانی عملیات کا پوچھا نا، ایسے موقع پر کچھ پڑھنے کا یا کسی روحانی علاج کرنے والے کا، اپنے کو جیسے دعوت اسلامی کے تو بستے لگتے ہیں، کوئی پائی پیسہ تو لیتے نہیں ہے، اور الحمدللہ اپنے تعویذات کے بستے سے بھی کینسر کے کچھ مریض ٹھیک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل،
ملتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا